فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ینصرون۔ پانچویں رکوع سے جو بات شروع ہوئی تھی وہ یہ 14ویں رکوع پہ جا کر مکمل ہوئی ہے۔ ان 10 رکوعوں کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں نے جو اسلام کو ٹھکرایا اور معاذ اللہ اس کو قبول نہ کیا اور اپنی بڑائی اور اپنی برتری کو بیان کیا، تو ان مسلسل 10 رکوعوں کے اندر اللہ رب العزت نے ان پر کیے گئے انعامات کا ذکر کیا، ان کی ہٹ درمیوں کو بیان کیا اور ان کے حالات اور واقعات سے یہ 10 رکوع بھرے پڑے ہیں تاکہ ان کے سامنے ان کی تمام پکچر جو ہے وہ سامنے آ جائے اور ان کی نافرمانیاں، ان کی ہٹ درمیاں اور سارا کا سارا معاملہ جو ان کے آباء و اجداد کے ساتھ کیا گیا وہ سارا معاملہ ان کے سامنے آ جائے۔ اور دوبارہ اس چیز کو ریپیٹ کیا گیا۔ اس سے پہلی عالی آیت میں کہا تھا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اور جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ کتاب اس طرح پڑھتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اگر وہ توریت کو صحیح معنوں پہ پڑھتے اور جس طرح حق تھا اس طرح پڑھتے تو یقیناً وہ اسلام کو بھی مان لیتے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، لیکن تلاوت کرنے کا جیسا حق تھا ایسا انہوں نے کتاب کو پڑھا ہی نہیں، اسی وجہ سے وہ اسلام سے روگردانی کرنے والے بن گئے، اس کو رد کرنے والے بن گئے۔ اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رکوع نمبر 15 کا آغاز ہم آج کر رہے ہیں بحمد اللہ تعالی، اور رکوع نمبر 15 جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے پہلے پارے کا۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ینصرون۔ پانچویں رکوع سے جو بات شروع ہوئی تھی وہ یہ 14ویں رکوع پہ جا کر مکمل ہوئی ہے۔ ان 10 رکوعوں کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں نے جو اسلام کو ٹھکرایا اور معاذ اللہ اس کو قبول نہ کیا اور اپنی بڑائی اور اپنی برتری کو بیان کیا، تو ان مسلسل 10 رکوعوں کے اندر اللہ رب العزت نے ان پر کیے گئے انعامات کا ذکر کیا، ان کی ہٹ درمیوں کو بیان کیا اور ان کے حالات اور واقعات سے یہ 10 رکوع بھرے پڑے ہیں تاکہ ان کے سامنے ان کی تمام پکچر جو ہے وہ سامنے آ جائے اور ان کی نافرمانیاں، ان کی ہٹ درمیاں اور سارا کا سارا معاملہ جو ان کے آباء و اجداد کے ساتھ کیا گیا وہ سارا معاملہ ان کے سامنے آ جائے۔ اور دوبارہ اس چیز کو ریپیٹ کیا گیا۔ اس سے پہلی عالی آیت میں کہا تھا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اور جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ کتاب اس طرح پڑھتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اگر وہ توریت کو صحیح معنوں پہ پڑھتے اور جس طرح حق تھا اس طرح پڑھتے تو یقیناً وہ اسلام کو بھی مان لیتے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، لیکن تلاوت کرنے کا جیسا حق تھا ایسا انہوں نے کتاب کو پڑھا ہی نہیں، اسی وجہ سے وہ اسلام سے روگردانی کرنے والے بن گئے، اس کو رد کرنے والے بن گئے۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر کی تھی، اور وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اس اللہ نے تمہیں اس زمانے میں سارے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی، یعنی اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی امت کی بعثت سے پہلے، حضور کی بعثت سے پہلے، اس سے پہلے سارے عالم میں اللہ نے بنی اسرائیل کو ایک کمال فضیلت عطا فرمائی، اور فرمایا اگر ان تمام فضیلتوں اور نعمتوں کے باوجود بھی تم اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آتے ہو تو واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، تو ڈرو پھر اس دن سے جب کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہیں ہوگی، اور ولا يقبل منها عدل، اور نہ قیامت کے دن کسی جان کے بدلے میں معاوضہ لیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعت، اور نہ کسی کافر کی سفارش جو ہے وہ قبول کی جائے گی اور نفع دے گی، ولا هم ينصرون، نہ کوئی ان کی مدد کرنے والا ہوگا۔ میں نے اس کو چھٹے رکوع کے آغاز میں تفصیل سے اس پر کلام کیا تھا کہ دنیا کے اندر سزا سے بچنے کے 3-4 طریقے معروف ہیں، یعنی اگر آپ جرم کر دیں تو اپنی جگہ کسی اور کو دے دیں کہ بھئی اس کو سزا دے دو،
تو آدمی سزا سے بچ جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنی جگہ پر آپ نے جرم کیا ہے تو معاوضہ ادا کر دیں، پلنٹی ادا کر دیں تو آپ سزا سے بچ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر آپ کے پاس معاوضہ دینے کو پیسے نہیں ہیں یا ہیں اور آپ دینا نہیں چاہتے تو آپ کسی بڑے آدمی کی سفارش لگوا دیتے ہیں اور اس طریقے سے سزا سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ تمام طریقے دنیا میں سزا سے بچنے کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن ان تمام چیزوں کا انکار کر دیا۔ فرمایا قیامت کے دن ایسا کوئی معاملہ نہیں چلے گا جس میں ہم کسی کو سزا دینا چاہ رہے ہوں اور وہ ان تمام حربوں سے ان میں سے کسی حربے سے سزا سے بچ جائے۔ اب یہاں پر بات کا رخ مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ 10 رکوعوں کے اندر ہم بنی اسرائیل کا ذکر پڑھ رہے تھے، اور اب یہاں سے شروع ہوتا ہے آیت نمبر 124 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، جنہیں توریت میں انجیل کے اندر ابراہم کہا گیا ہے۔ ہم ابراہیم کہتے ہیں اور اب بائبل کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہم لکھا ہوتا ہے۔ تو ابراہم جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو ہی عبرانی زبان میں کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں کیوں کیا؟ بنی اسرائیل کا ذکر کیا اور فوراً 15ویں رکوع میں جہاں بات مکمل ہوتی ہے بنی اسرائیل کی، وہاں فوراً ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا، اس لیے کہ بنی اسرائیل کو جو فخر تھا اپنے بڑائی پر، وہ اس بات پر فخر تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل میں سکھی ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل۔ تو انہیں جو فضل، اپنی فضیلت پر جو گھمنڈ تھا، وہ اسی بات پر گھمنڈ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ وی آر سپیئر کون ہے؟ مشرکین کی۔ یہ تینوں ابراہیم علیہ السلام کی حوالے سے دعویٰ کر رہے ہوتے تھے۔ تو اللہ نے اب ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا کہ تم تینوں کو دعویٰ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات کی اور ان کی شخصیت کی تباہ کرنے والے ہم ہیں، تو آؤ اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ابراہیم کون تھے، ابراہیم نے کیا فالو کیا، ابراہیم کو اللہ نے کیسے فضیلت دی۔ اور آگے چل کر 2 رکوع بعد قبلے کی چینجنگ کا معاملہ آنا، تو یہودیوں نے بڑا اعتراض کیا کہ بیت المقدس سے کو ہٹا کر اللہ نے کعبے کو قبلہ کیوں بنایا؟ تو اللہ نے اس ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں کعبے کی تعمیر کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ جس ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تمہیں پیدا ہونے کا فخر ہے، جس کعبے پر تم اعتراض کر رہے ہو، یہ کعبہ بھی ہم نے اسی ابراہیم سے بنوایا۔ تو یہ جو تسلسل ہے، یہ جو ان آیات کا ایک ربط ہے، ایک کمیونیکیشن ہے، وہ اس طرح سمجھیے کہ بنی اسرائیل کو پہلے انعامات یاد دلائے، ان کے جرم یاد دلائے، اور اب قرار داد جرم کے ساتھ ساتھ انہیں جو دعویٰ تھا ان کے دعوے کو رد کیا جا رہا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے سچے فالوور نہیں ہو، بلکہ جو ہمارا حبیب اسلام کی صورت میں جو شریعت مصطفی لے کر آیا ہے، یہ بالکل وہی شریعت ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام جس کو فالو کیا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام جس شریعت کو لے کر آئے تھے۔ اب اللہ رب العزت بات شروع کرتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ۔ ابتلا کہتے ہیں آزمائش کو، ابتلا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے ابراہیم کو مبتلا کیا، ابراہیم پر آزمائش ڈالی، بِكَلِمَاتٍ کچھ کلمات کی، فَأَتَمَّهُنَّ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کیا۔ اب وہ کلمات کون سے تھے؟ الگ الگ مفسرین نے نقل کیا، فرمایا وہ آزمائش کون کون سی تھی۔ ایک آزمائش تو یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے حالات میں آپ رہتے تھے کہ جہاں پر بت پرستی کی جاتی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ آئیے میلے میں چلیے، قرآن میں آگے جا کر ذکر آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم لوگ سب جاؤ۔ جب سب لوگ چلے گئے تو آپ نے کیا کیا، جو چھوٹے چھوٹے بت تھے ان کو توڑ دیا اور بڑے بت کے ہاتھ میں کلہاڑا دے دیا۔ جب قبیلے والے، قوم والے آئے تو قوم والوں کے آنے پر لوگوں نے پوچھا یہ چھوٹے چھوٹے بتوں کو کس نے توڑا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے حق کو واضح کرنے کے لیے ان سے کہا کہ جو بڑے والے نے نا اس نے توڑا، دیکھو کلاڑا بھی اس کے ہاتھ میں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ بڑا والا تو ہل نہیں سکتا، تو یہ بتوں کو توڑ کیسے سکتا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی کہ جب یہ ہل نہیں سکتا تو خدا کیسے بن سکتا؟ تو اب آپ نے اپنی قوم کی مخالفت کی اور وہاں حق کو واضح کیا۔
جس کی وجہ سے وہاں جو دین پھیلا ہوا تھا اس کی مخالفت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا گیا. اب نمرود نے آپ کے لیے آگ تیار کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی خطرے کے آگ میں کود پڑے. علامہ اقبال نے دونوں شعروں کو بیان کیا. ایک طرف تو یہ کہا کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، وہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، اس کا ایک شعر ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. وزن شعری کی وجہ سے، یعنی شعر کو ترتیب میں لانے کی وجہ سے، وزن میں لانے کی وجہ سے ابراہیم کا الف گر گیا یہاں پر، کیونکہ آپ ابراہیم پڑھیں گے تو وہ ربط نہیں بنے گا، شعر کا وزن نہیں آئے گا. تو اس لیے اقبال نے لکھا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یعنی علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اس دور کے اندر بھی اللہ کوئی ابراہیمی صفات والا بندہ بھیج دے، کیونکہ ہر شخص نے اپنے دل کے اندر ایک بت تعمیر کیا ہوا، شخصیت پرستی کا دور ہے، ہر شخص نے اپنے آپ میں انا کا بت تعمیر کیا ہوا ہے. اقبال کہتے ہیں یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑا تھا، اس دور میں بھی کوئی یہ سمجھنا چاہیے کہ جو انا کے بتوں کو توڑے. پھر نمرود نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلائی اور ابراہیم علیہ السلام کو کہا دین سے باز آ جاؤ ورنہ آگ میں پھینک دوں گا، تو ابراہیم علیہ السلام بے خوف و خطر آگ میں کود گئے. علامہ اقبال نے یہاں بھی شعر لکھ دیا ہے. اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب وام ابھی. یعنی اقبال کیا کہہ رہے ہیں، کودا کون ہے اس آگ میں؟ ابراہیم علیہ السلام. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی وہ کیا کیفیت ہے؟ عقل کودی تھی یا عشق کودا تھا؟ عقل آگ میں کودنے سے پہلے کیا کہے گی؟ عقل تو آدمی کی یہ کہے گی بھائی آگ میں کودو گے تو جل جاؤ گے. تو عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. عقل تو ابھی تک یہ سوچ ہی رہی تھی کہ کودیں کہ نہ کودیں، کودیں کہ نہ کودیں، لیکن کون کود پڑا؟ عشق کود گیا. وہ عشق کیا تھا؟ وہ ابراہیم کو عشق تھا اپنے رب سے کہ میرے مالک کی دعوت نے جو مجھے کام لگایا ہے، سپرد کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ خالق وہ ہو، مالک وہ ہو، آگ میں تپش کی صلاحیت کو رکھنے والا اللہ ہے. تو اگر میں اس کے کام کے اندر اگر میں آگ میں بھی کود جاؤں گا وہ رب مجھے بچانے والا. اللہ اکبر. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کود پڑے تو اقبال نے کہا بے خطر، یعنی بغیر خطرے کے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. اور پھر آگے دیکھیے قرآن نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام جب کودے تو اللہ نے کہا قلنا یا نارو کونی بردا، ہم نے کہا اے آگ ہو جا ٹھنڈی. اگر اللہ صرف ٹھنڈی کہتا تو مفسرین کہتے ہیں جس طرح گرمی آدمی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اس طریقے سے کسی چیز کا ٹھنڈا ہونا بھی بعض اوقات آدمی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اس کو بالکل یوں سمجھ لیجئے، ایک بندے کو آگ سے نکالیں اور برف کی بہت بڑی سیل ہے اس پر لٹا دیں، تو اس کے ساتھ آپ نے بھلائی کی کہ بھائی آپ کو نکالا آگ سے اور برف کے سیل پہ لٹا دیا آپ کو. تو یہ آپ نے تو دیکھا ہوگا جب ٹارچر سیل میں لے کے جاتے ہیں وہ آگ پہ نہیں لٹاتے ہیں، وہ تو لٹاتے ہی جو ہے وہ برف کے سیل پر ہے. تو بردن کہا، تو اگر صرف بردن ہوتا تو اللہ کے حکم سے وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ جب بھی اذیت کا باعث ہوتی. تو قرآن نے صرف بردہ نہیں کہا بلکہ کہا قلنا یا نارو کونی بردا. برد کہتے ہیں ٹھنڈی چیز کو. اسی طرح جس طرح آپ نے مکہ مدینے میں کولر لگے دیکھے ہوں گے تو لکھا تھا مائے مبرد، مائے مبرد اسی سے نکلا برد سے، یعنی ٹھنڈا پانی. تو فرمایا قلنا یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم. ہم نے کہا اے آگ، نار یا نار، اے نار کونی ہو جا ٹھنڈی، لیکن کیسی ٹھنڈی؟ وہ سلامن علی ابراہیم، سلامتی والی، جو ابراہیم کو سکون دے، جو ابراہیم کو عافیت دے، جس پر وہ لیٹے تو اسے مزہ آئے. سلامن علی ابراہیم. تو ٹھنڈا کہتا تو اذیت ہوتی، ٹھنڈے کے ساتھ کیا سلامتی والی ہو جا. اس کے علاوہ پھر اللہ نے ایک اور آزمائش ڈالی کہ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے آپ کا مکالمہ ہوا تو ظالم بادشاہ نے کہا کہ میں رب ہوں. پھر آپ نے اس سے مکالمہ کیا جو ہم نے کل 7ویں پارے کے آخر میں پڑھا تھا،
فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، اس کے سامنے بڑا طویل مکالمہ ہوا کہ سورج بڑا ہے یا اس سے بڑا تو پھر وہ بھی ہے، اس سے بڑا تو پھر وہ بھی ہے، یعنی ہر بڑی چیز کو خدا مانے تو پھر تو اس سے بڑا، یعنی چاند سے بڑا سورج ہے تو اس کو خدا مانو۔ اس طرح آپ نے توحید کے دلائل پیش کیے، جب وہ آیتیں آئیں گی وہاں میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر جو آزمائش تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اللہ نے آپ کو خواب دکھایا، ریزن کیا ہے، لاجک کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو کمالات بھرے پڑے ہیں نا، ان کمالات میں سے ایک یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کسی بھی چیز کا ریزن نہیں مانگ رہے ہیں۔ اتنی بڑی بات ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، خواب میں صرف یہ دکھایا جا رہا ہے کہ آپ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ نے سوچا کہ اللہ کی طرف سے ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اور آپ پہنچ گئے جنگل بیابان میں لے کر اپنے بیٹے کو لے کر۔ یہ نہیں مکالمہ کر رہے ہیں کہ اللہ اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اور اگر میں کر دوں گا تو مجھے ریوارڈ کیا ملے گا، نہیں، کچھ نہیں، کوئی مکالمہ نہیں ہے، نہ ریزننگ پر مکالمہ ہے اور نہ ریوارڈ پر مکالمہ ہے۔ صرف بات کیا ہو رہی ہے، حکم آیا ہے ادا کرنا، یہ ہے صفت ابراہیم، اور جو اس وجہ سے اللہ نے آپ کو کمال عطا فرمایا کہ آپ نہ ریزننگ پہ جا رہے ہو نہ ریوارڈ پر جا رہے ہیں، اس بات پر جا رہے ہیں کہ میں ہوں رب کا بندہ اور اس نے مجھے دیا یہ حکم۔ یہ ہے بندگی کا کمال۔ آپ اگر جنت کے لیے نیکی کر رہے ہیں، یقیناً اللہ نے جنت ہمارے لیے بنائی ہے، یہ بھی دین ہی ہے، لیکن آدمی جب ترقی کی راہوں پر دین میں چلا جاتا ہے تو بعض اوقات اس کے نزدیک جنت کی حیثیت بھی جو ہوتی ہے، یقیناً اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، وہ ثانوی حیثیت ہو جاتی ہے، وہ رب کی رضا کو زیادہ چاہتا ہے۔ اللہ نے حکم کیا، اللہ میں رب کا بندہ ہوں، اور یہ بندگی کے کمال ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس میں غلو یہ کرتے ہیں کہ وہ جنت کو بالکل اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ جنت بھی رضائے الہی کا دوسرا نام ہے۔ جنت کی تحقیر کرنی نہیں چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ جیسے کچھ پیر فقیر لوگوں کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ جنت کی بالکل تحقیر کر رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ حالانکہ جنت جو ہے وہ رضائے الہی کا نام ہے، اور جہنم جو ہے وہ غضب الہی کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں میں بات کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام بندگی کے اس کمال پر ہیں کہ آپ نہ ریزننگ کی بات کر رہے ہیں، نہ آپ بات کر رہے ہیں ریوارڈ کی۔ تو یہ سارے ایک معاملات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ احادیث کے اندر یہ بھی ملا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فطرت سے کچھ چیزیں ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی، جیسے ختنہ کرنا، منہ زیر ناف کاٹنا، بغل کے نیچے کے بال کاٹنا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو خاص طور پر سب سے پہلے عطا فرمائی گئیں، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی گئیں۔ تو اس لیے یہ تمام چیزیں، منہ زیر ناف بال کاٹنا، بغلوں کے بال کاٹنا، ناخن کو کاٹنا، یہ تمام چیزیں، اپنی داڑھی کو سنوارنا، مونچھوں کو پس کرنا، بالوں کو صحیح طرح رکھنا، یہ ساری چیزیں جو نفاست سے ہیں، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا حکم جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں، ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ اگر منہ زیر ناف بڑے ہوئے ہیں، بغل کے بال بڑے ہوئے ہیں، ناخن بڑھ رہے ہیں، بال بڑھ رہے ہیں، تو ان چیزوں کو مکمل طور پر صحیح رکھیے، اچھا رکھیے، خوبصورت رکھیے، تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو جو چیزیں عطا کی گئیں، اور ان چیزوں کو فطرت سے کہا گیا، یعنی جو بندہ ان چیزوں کا خیال کرتا ہے وہ فطرت سے بہت قریب ہے، نیچر سے بہت قریب ہے، اور جو ان حوالے سے خیال نہیں رکھتا وہ جنگلی آدمی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیے۔ یہ ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد قرآن نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کیا، تو فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، تو ہم نے، جاعل کا معنی ہوتا بنانے والا، تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے لیے امام بنا دیا۔ امامہ کا لفظ یہاں پر آ گیا، یعنی نبی تو آپ پہلے ہی سے۔ امامہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے آزمائش سے گزارا۔ بعض اوقات اللہ کی یہ تدبیر ہوتی ہے کہ کسی شخص کو آزمائش سے گزارتا ہے، اور آزمائش کی چکی میں اور بھٹی میں اس کو اس لیے رکھا جا رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے آگے چل کر اس سے بہت بڑا کام لینا ہوتا ہے۔ تو مشکلات بعض اوقات رب کی طرف سے تربیت کا حصہ ہوتی ہیں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے پہلے آزمائش سے گزارا، اس کے بعد کیا کہا قال انی جاعلک للناس اماما، نبی تو پہلے ہیں، امام کا مطلب کیا ہے کہ اب ساری قوم کا
اور ساری انسانیت کا آپ کو امام بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں کہ یہودی بھی آپ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی آپ کو مانتے ہیں، مسلمان بھی آپ کو مانتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو مشرکین مکہ تھے بت پرست وہ بھی آپ کو امام مانتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی طرف سے یہ مجدہ سنا کہ ہم تمہیں امام بنانے والے، تو آپ نے کہا قال ومن ذریتی، ذریت کہتے ہیں اولاد کو، کہا او اللہ میری اولاد کو بھی، اے اللہ میری اولاد کو بھی بنا دے۔ تو اللہ نے کہا قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا لا ینال، نہیں پہنچتا ہمارا عہد ظالموں کو، یعنی ابراہیم تمہاری اولاد میں جو لوگ ایمان والے ہوں گے ان کو تو شرف امامت ملے گا، لیکن جو ظالمین ہیں، اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ کفر، جو کافر ہوں گے ان کو امامت کا مصلح اور امامت نہیں دی جائے گی۔ امامت سے مراد یہ مسجد کی امامت نہیں ہے، امامت سے مراد ہے قیادت، لیڈرشپ، انہیں کافروں کو نہیں دی جائے گی۔ تو یہاں مفسرین نے لکھا کہ اللہ جب کوئی انعام عطا کرتا ہے تو یہ نبیوں کی سنت ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی امامت ملی تو انہوں نے فوراً اگلا جملہ کہا میری اولاد کو بھی۔ تو اولاد کی فکر کرنا اور خصوصاً دین کے اندر اولاد کے لیے دعا کرنا یہ جناب ابراہیم کی سنت ہے۔ تو آگے بیان فرمایا گا، اسی آیت پر اختتام کرتا ہوں، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنایا بیت مانے کعبہ، ہم نے جب بنایا گھر، مثابۃ للناس و امنا، مثابہ کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں بار بار لوٹ کر جایا جائے، اس کو کہتے ہیں مثابہ۔ ہم نے بنایا گھر مثابۃ للناس و امنا، جو کہ لوٹ کر جانے کی جگہ ہے لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ ہے۔ یعنی ہم نے کعبے کو بنایا، اللہ کہہ رہا ہم نے کعبے کو بنایا، کس کے بنوایا؟ ابراہیم علیہ السلام سے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا، اور فرمایا وہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ ہے۔ آپ دیکھیں کوئی ایک مرتبہ جاتا ہے تو دوبارہ لوٹ کر دوبارہ جانا چاہتا ہے، کوئی دوسری دفعہ، کوئی تیسری دفعہ، کوئی چوتھی دفعہ۔ آپ 2-3 دفعہ سوئٹزرلینڈ چلے جائیں آپ کا دل بھر جائے گا، آپ 3-4 دفعہ نیو یارک وغیرہ کے اندر گھوم پھر کر آ جائیں، کینیڈا چلے جائیں، نائگرا فال وغیرہ، آپ کا 1-2 دفعہ دل بھر جائے کہیں اور چلو۔ لیکن کعبہ اور حرمین مدینہ شریف یہ 2 ایسے مقامات ہیں کہ یہ مثابہ ہیں، یعنی آپ ایک دفعہ جائیں گے تو بار بار لوٹ کر جانے کا دل چاہے گا، اور ساری کائنات کے لیے اس کو مرجع بنا دیا، فرمایا اور امن بنا دیا۔ امن سے مراد کیا ہے؟ کہ اگر کوئی مجرم جرم کر کے حرم میں چلا جائے تو حرم میں اس کو سزا نہیں دی جا سکتی، وہ امن میں آ گئے۔ یہاں تک کہ اس حرم کے اندر شکار کرنا بھی حرام ہے، شکار نہیں کر سکتے آپ۔ تو فرمایا اس کو امن والا اللہ نے اس کو بنا دیا۔ اور وَاتَّخِذُوا، اور بناؤ ابراہیم کے مقام کو مصلی، ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو کیا بنا لو؟ مصلی بنا لو۔ یہ آیت جو ہم عمرے کے اندر مقام ابراہیم، جو ایک گولڈن سی جالیوں کے اندر ایک پتھر رکھا ہوا ہے، ہم اس کے سامنے جا کر جو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن نے ہمیں حکم دیا آیت نمبر 125 کے اندر کہ بناؤ مقام ابراہیم کو مصلی۔ چند مفسرین نے لکھا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد پورے مکے کی جگہ ہے یا پوری مسجد حرام ہے، اور میجورٹی مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد پورا حرم مکہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ خاص پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا تھا۔ یہ ایک لطیف نقطہ اشارہ کر دوں اور پھر آیت مکمل کرتا ہوں۔ میں جس مسجد میں امامت کرتا تھا پاکستان میں، وہاں پر کسی نے محراب میں نالین شریف کی جو ہے وہ ربیع الاول کے اندر ایک پوسٹر لگا دیا۔ اب کسی نے لگا دیا، کسی بھائی نے، میں آیا نماز پڑھانے کے لیے، تو میں نے 2-3 دن تک نماز پڑھا دی۔ تو اتنے میں مجھ سے کوئی 2-3 نمازی آئے، اور نمازی نے آ کر سوال کیا کہ حضرت یہ تو جو ہے آپ سجدہ کر رہے ہیں نالین پاک کو۔ تو میں نے کہا بھائی میں نے تو کوئی نہیں کیا، میری انٹینشن ہے سجدہ کرنے کی نالین پاک کو، اور یہ تو نالین پاک کی ایک تصویر ہے، شبیہ نالین مصطفیٰ ہے۔ حضور علیہ السلام کے جو شوز ہیں، جو چپلیں حضور علیہ السلام کی ہیں، حضور کے جو نالین تھے، یعنی جس کو ہم جو ہمارے بچے نالین سمجھے نہیں، چپلیں جس کو کہتے ہیں نا،
تو نالین کا مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چپلوں کی شبیہ ہے. تو اس نے کہا کہ تو شرک ہو رہا. میں نے کہا خدا کے بندے شرک ہوگا کیسے؟ کوئی نالین کو بندہ خدا مان رہا ہے. اللہ کے بندے ہر وقت منہ پہ جملہ یہ رہا شرک ہو رہا, شرک کیسے شرک ہو رہا؟ تو پھر میں نے اس سے کہا قرآن میں آیت نمبر 125 میں لکھا ہوا ہے مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ. کیا بناؤ؟ یہ قرآن نے کہا واتخذوا مانا بناؤ من مقام ابراہیم کو. مصلی کا لفظ ہے یہاں پر. مصلی کہتے ہیں اس جگہ کو اس جگہ نماز پڑھی جاتی. میں نے اس سے پوچھا بتا مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پتھر پر نشان قدم ابراہیم ہے. کیا ہے؟ نشان قدم ابراہیم ہے. آج بھی جا کر زیارت کر سکتے ہیں آپ. تو جب ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ قرآن نے اس کا حکم دیا ہے. تو اگر کوئی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس میں نماز جائز کیوں نہیں ہوگی؟ تو ہم نے کہا اور پھر یہ بات لگائی بھی کسی اور نے, یہ تصویر ہم نے لگائی بھی نہیں ہے. ربیع الاول تھی, کسی نے آ کر لگا دی اور تصور ہمارا گیا نہیں. لیکن اگر تم اس کو کہتے ہو حرام ہے, اگر تم کہتے ہو ناجائز ہے, اگر تم کہتے ہو یہ شرک ہے, تو ہم تمہیں پھر یہ جواب دیتے ہیں تو اگر یہ شرک ہے تو جب نشان جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی نالین کے نشان کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جائز ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے نالین کے نشانوں کے آگے بھی نماز پڑھنا جائز. دونوں چیزیں جائز ہیں. اللہ اکبر. تو آگے فرمایا آیت مکمل ہوتی ہے وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, اور ہم نے عہد لیا ابراہیم سے بھی اور اسماعیل سے بھی. کس بات کا؟ ان طاہرہ, کہ وہ صاف کریں, پاک کریں. بیتیا, کس چیز کو؟ ہمارے گھر کو. بیت مانے گھر, بیتیا ہمارے گھر کو. ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا, وعدہ لیا کہ ان طاہرہ, کہ وہ صاف کریں, طاہر کریں, پاک کریں ہمارے گھر کو. للطائفین, طائف کا معنی ہوتا طواف کرنے والے, طواف کرنے والوں کے لیے. والعاکفین, عاکف کا معنی ہوتا ہے اعتکاف کرنے والے. اور والرکع السجود, اور والرکع مانے رکوع کرنے والے, اور سجود مانے سجدہ کرنے والے. یعنی میرے گھر کو صاف کریں کس کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, اور سجود کرنے والوں کے لیے. تو یہاں پر علماء نے چند مسائل ذکر کیے ہیں کہ اعتکاف اس امت سے پہلے بھی موجود تھا. اس امت سے پہلے بھی جو نمازیں دی گئیں ان نمازوں کے اندر رکوع بھی تھا اور سجدہ بھی تھا. اور یہاں پر یہ بات بھی بیان فرمائی گئی کہ مسجد کی کوئی نہ کوئی انتظامیہ ہونی چاہیے, مسجد کے کوئی نہ کوئی متولی ہونا چاہیے. لیکن اس متولی کا کام کیا ہو؟ اس متولی کا کام صرف آرڈر دینا نہ ہو. اس متولی کا کام کیا ہو؟ ان طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. لیکن جو مسجدوں کے پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یونائٹڈ اسٹیٹ کے بن گئے ہو. وہ ویکیوم کیوں کریں گے بھائی؟ ویکیوم تو کریں گے کوئی امام سے کرواؤ, مؤذن سے کرواؤ, کسی نمازی سے کراؤ. یہ تو پریزیڈنٹ صاحب ہے بھائی, یہ تو ابھی بائیڈن صاحب ان سے پوچھنے آئیں گے کہ امریکہ چلانا کیسے. ان طاہرا بیتی للطائفین. اب اللہ اپنے گھر کو صاف کروا کس سے رہا ہے؟ نبیوں سے. یعنی مسجد کی صفائی اور ہو کس کے لیے رہی ہے؟ نمازیوں کے لیے. یعنی نمازیوں کے لیے مسجد کو پاک رکھنا, مسجد کو صاف رکھنا, یہ اللہ کام کروا رہا ہے نبیوں سے. اللہ اکبر. آپ اس بات کی عظمت کا اندازہ دیکھیے کہ مسجد کی انتظامیہ میں اگر کوئی آ جائے تو اس کو تو بار بار سجدے کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اس منصب پر فائز کر دیا ہے کہ جو منصب, جو خدمت اللہ نے نبیوں سے لی ہے, اور اگر وہ اس منصب کو انجام صحیح دے نہیں سکتا اسے ہٹنا چاہیے. کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا کہ میں نے تجھے دنیا کے اندر منصب دیا مسجد کی انتظامیہ میں, اور تو مسجد کی انتظامیہ میں آ کر مسجد کو نمازیوں کے لیے بہتر نہیں بنا سکا. تو اب سوال بھی تو ہے,
جب بندہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا، یہاں آدمی اپنے عمل کا جواب نہیں دے سکتا، تو میں پھر 4 نمازیوں کے عمل کا کیسے جواب دوں گا؟ میں اپنے گناہوں کا جواب دے دوں، بڑی بات ہے، استغفر اللہ، اللہ ہمارے گناہوں کو بخشے، لیکن وہ 4 بندوں کی نمازوں میں جو خلل آیا، میں اس کا جواب قیامت کے دن کیسے دوں گا؟ یہ ہر متولی کو، ہر انتظامیہ کو، ہر مسجد کمیٹی کو سوچنا چاہیے۔ تو مسجد کمیٹیاں اپنی پیاس بنانے کے لیے نہیں بڑھتی ہیں۔ یہاں امریکہ میں ہم نے آ کر زیادہ تر یہ دیکھا، صرف نوری مسجد کی بات نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مساجد میں لوگوں کو کمیٹیوں میں آنے کا شوق ہوتا ہے، اور لوگ جو کمیٹی میں آتے ہیں مسجد کی خدمت کم کرتے ہیں، اپنی خدمت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے تعلقات بناتے ہیں، انویسٹر ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ امریکہ کے اندر تو ایک مقام یہی ہے نا، کمیونٹی جہاں گیدر ہو جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہو رہا ہوتا ہے بھائی، وہ ریئلٹر آ رہا ہوتا ہے اپنے انویسٹر ڈھونڈنے کے لیے، دوسرے بندے آ رہے ہوتے ہیں اپنے انویسٹر ڈھونڈنے کے لیے، تو مسجد کے اندر انتظامیہ میں آ کر لوگ اپنے پرسنل گین کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں، مسجد کی خدمت نہیں کر رہے ہوتے۔ حالانکہ مسجد کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ مسجد کے اندر نمازیوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے ان کی خدمت کرنا چاہیے۔ تو اسی بہانے ہمارے رضوان بھائی کی بھی خدمت کرنا چاہیے، یہ بھی اعتکاف کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ تو میرے دوستوں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہر بندہ مہینے میں 1 دن کوشش کیا کرے کہ آئے، جس مسجد میں یہ نماز پڑھتا ہو ویکیوم اٹھائے، اور اس نیت سے صفائی کرے کہ میں ابراہیم کی سنت کو ادا کر رہا ہوں، اس نیت سے ویکیوم کر دے مسجد کو کہ میں جناب اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ اور اگر کسی مسجد کے اندر نمازیوں کو پریشانیاں ہو رہی ہیں، نمازیوں کے سکون و غارت کہیں کیا ہوا ہے، اپنا حصہ ملائیں اس میں، اس مسجد میں سکون لانے کے لیے۔ یہ مسجدیں یہ اللہ کے گھر ہیں، جب ہم ایک دن اپنے گھر میں ٹربل برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ کے گھروں کو بے امن اور بے سکون کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور یقیناً جب ہماری وجہ سے اگر مسجدیں بے امن ہوں گی تو خدا کی قسم پھر ہماری زندگی میں بھی چین نہیں آ سکتا، سکون نہیں آ سکتا۔ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں اللہ ان کی زندگیوں کو آباد کرتا ہے، جو اللہ کے گھروں میں عمل لے کر آتے ہیں اللہ ان کی زندگی میں عمل لے کے آتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے گھروں کی خدمت کرنے والا بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، واغفر لنا انك على كل شيء قدير، واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله محمد الرسول۔